بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم سامعین کرام، جن آیات کی تلاوت سماعت فرمائی ہے وہ سورہ بقرہ آیت نمبر 68 سے 71، کل 4 آیات. ان آیات کا ترجمہ اور اس کی مختصر تفسیر سماعت فرمائیں. انہوں نے کہا، اے موسیٰ علیہ السلام، دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمارے لیے واضح کر دے کہ وہ کیسی ہو. آپ نے فرمایا، سنو، وہ گائے نہ تو بالکل بوڑھی ہو نہ بچہ، بلکہ درمیانی عمر کی نوجوان ہو. اب جو تمہیں حکم دیا گیا ہے بجا لاؤ. وہ پھر کہنے لگے، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ بیان کرے کہ اس کا رنگ کیسا ہو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اللہ کا فرمان ہے کہ وہ گائے زرد رنگ کی ہو، اس کا رنگ اتنا چمکیلا ہو کہ دیکھنے والوں کو خوش کر دے. وہ کہنے لگے، اپنے رب سے دعا کیجئے کہ ہمیں اس کی مزید واضح کر دے کہ وہ کیسی ہو. اس قسم کی گائے تو بہت ہیں، پتہ نہیں چلتا، اور ہم انشاءاللہ ضرور اسے پا جائیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ وہ گائے کام کرنے والی نہ ہو، زمین میں ہل چلانے والی اور کھیتیوں کو سیراب کرنے والی نہ ہو، وہ تندرست اور بے داغ ہو. انہوں نے کہا، اب آپ نے حق واضح کر دیا. پس انہوں نے اسے ذبح کیا اور امید نہ تھی کہ وہ گائے ذبح کر پائیں گے. محترم سامعین کرام، اس ترجمے کے بعد ان آیات کی مختصر تفسیر اس طرح ہے. بنی اسرائیل کج روی اور کثرت سوالات کے ذریعے اللہ کے رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تنگ کرنا اور ان کی فطرت تھی. اس واقعے میں بھی انہوں نے اپنی کج روی کا ثبوت دیا اور گائے کی عمر وغیرہ کے متعلق سوال کرنے لگے. اگر خاموشی کے ساتھ کوئی بھی گائے ذبح کر دیتے تو کام بن جاتا، لیکن انہوں نے جب اپنے آپ پر سختی کی تو اللہ بھی ان پر سختی کی. غرض یہ کہ یہ قوم جتنے سوالات کرتی گئی، پابندیاں بڑھتی ہی گئیں. ان ساری پابندیوں کے بعد ان کے ہاں صرف ایک ہی گائے رہ گئی تھی جو سنہرے رنگ کی، بے داغ اور جوان تھی. یہ گائے بھی جس شخص کی تھی وہ بھی ایک نیک بخت انسان تھا. جب اسے اس کی اہمیت معلوم ہوئی تو اس نے منہ بھر کر اس گائے کی قیمت مانگی. اس کی قیمت یہ طے ہوئی کہ گائے کو ذبح کرنے کے بعد اس کی کھال میں جتنا سونا آئے وہ اس کی قیمت ہوگی. چنانچہ ان لوگوں کو وہ قیمت ادا کرنا پڑا. اتنے سوال و جواب کے بعد انکار کرنا محال تھا. اس کے بعد بالآخر انہیں اس گائے کو ذبح کرنا ہی پڑا. حالانکہ اگر وہ اللہ تعالیٰ کے پہلے ہی حکم پر گائے ذبح کرنے پر آمادہ ہو جاتے تو کوئی بھی گائے ذبح کر سکتے تھے. محترم سامعین کرام، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی
کثرت سوال سے منع فرمایا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں میں جرم کے لحاظ سے سب سے بڑا مجرم وہ مسلمان ہے جس نے ایسی چیز کے متعلق سوال کیا جو حرام نہیں کی گئی تھی، اس نے اس کو کھریدا تو اس کے سوال کی وجہ سے لوگوں پر حرام کر دی گئی۔ یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے۔ اسی طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ تم پر والدین کی نافرمانی اور لڑکیوں کو زندہ دفن کرنا اور دوسروں کا مال ناجائز طریقے سے کھانا حرام قرار دیا ہے، اور اسی طرح فضول گفتگو کرنے اور کثرت سے سوال کرنے اور مال ضائع کرنے کو مکروہ قرار دیا ہے۔ رواہ بخاری۔ آج بھی یہ بیماریاں معاشرے میں موجود ہیں، اس کو دور کرنے کی سخت ضرورت ہے، اور یہ بیماری بھی عام ہے، کثرت سے سوال کرنا۔ اگر کسی عالم دین سے مسئلہ حل ہو گیا، جواب موصول ہوا، تو پھر دوسرے عالم سے سوال کرنا، اگر ان کے جواب میں کچھ فرق آ گیا تو اعتراضات کرنا شروع کر دیا جاتا ہے۔ اس سے بچنے کی کوشش کی جائے، ورنہ اللہ تعالیٰ جس طرح بنی اسرائیل کو ان کی کثرت سوال کی وجہ سے ان کو سختی میں ڈالا، ہم کو بھی اللہ تعالیٰ سختی میں ڈال سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔